ناظرین کرام السلام علیکم۔ خدا کا شکر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج یوم شہداء کی تقریب میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ میرا الوداعی خطاب ہے، اور انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ میں 44 سال کی سروس کے بعد فوج کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں، الوداع کر رہا ہوں۔ وہ تمام افواہیں، وہ تمام قیاس آرائیاں ختم ہو گئیں جو ان کے حوالے سے یا ایکسٹینشن کے حوالے سے بعض حلقوں کی طرف سے اپنے مفادات کے تحت پھیلائی جا رہی تھی۔ لیکن کل شام کو جب تمام ٹی وی چینلز نے یہ خبر نشر کی کہ جی ایچ کیو سے 6 نام وزارت دفاع کو موصول ہوئے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے 2 عہدوں کے تقرر اور تعیناتی کے لیے وزارت دفاع نے سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھیج دی ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد وفاقی وزیر دفاع حاجی آصف صاحب نے اور پھر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس خبر کی تردید کر دی۔ تمام میڈیا حیران تھا کہ ایک مصدقہ خبر اس کی تردید کیوں کی جا رہی ہے، اور یہ کنفیوژن اتنا بڑھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹویٹ کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ جی ایچ کیو کی طرف سے 6 نام وزارت دفاع کو بھیجے جا چکے ہیں، اور بالواسطہ طور پر لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ یا تو وزیر دفاع کو علم ہی نہیں ہے کہ سمری وزارت دفاع میں تیار ہوئی اور آرمی وزیر اعظم آفس چلی گئی، یا پھر وہ کسی خاص مقصد کے لیے یہ بات چھپانا چاہتے ہیں۔ اور پھر رات کو 12 بجے کے بعد خود وزیر دفاع نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اعتراف کیا کہ سمری وزیر اعظم آفس کو مل چکی ہے۔ اب یہ کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وزیر دفاع کو اور وزیر اطلاعات کو ایک ایسی درست اور مصدقہ خبر کی تردید کرنی پڑی جس کی تردید ممکن نہیں تھی، اور جی ایچ کیو نے تصدیق کر دی؟ کیا کچھ ناموں کو چھپانا مقصود تھا؟ کیا جی ایچ کیو کو یا وزارت دفاع کو یا ان اداروں کو جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے بارے میں کوئی مخصوص تاثر دینا مقصود تھا، یا واقعتاً وزیر اعظم آفس اور وزارت دفاع کے درمیان اور مسلم لیگ کے اندر، حکمران اتحاد کے اندر جو اختلافات ہیں اور جس کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ان پر پردہ ڈالنا مقصود تھا؟ یہ اب وقت گزرے گا تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک نام پر اڑے ہوئے ہیں، اور وہ نام اسمبلی میں شامل ہے، اور زرداری صاحب کی بھی ایک چوائس تھی، وہ نام بھی اسمبلی میں شامل ہے، اور اب فیصلہ کرنا ہے وزیر اعظم کو، اور کہ ظاہر بات ہے اس حوالے سے ادارے کی کچھ ترجیحات بھی ہوں گی، ادارے کی کچھ سفارشات بھی ہوں گی، ادارے نے کچھ ان پٹ بھی دی ہوگی، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے فیصلہ ایک نیک نیتی کے ساتھ اپنے اختیارات کو باروئے کار لاتے ہوئے کرنا ہے، وزیر اعظم کے طور پر اسرٹ کرنا ہے، برادر بزرگ کی بات ماننی ہے، یا اتحادیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج ہی صبح یہ خبر ملی کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی جناب غلام علی صاحب کو خیبر پختونخوا کا گورنر لگا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے مخمصے میں سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا مفاد تو کشید کر لیا ہے۔ انہوں نے غالباً شہباز شریف صاحب کو، حکومت کو
کہا ہوگا کہ پھر میں اگر آپ نے میری بات نہیں مانی. یہ کام 7 مہینے سے لٹکا ہوا تھا. زرداری صاحب بھی چاہتے تھے, پرائم منسٹر بھی چاہتے تھے کہ ANP کو یہ عہدہ دیا جائے کیونکہ انہوں نے وفاقی حکومت میں حصہ نہیں لیا. 7 ماہ سے جو فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, یہ سمری آنے کے فوراً بعد ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. وہ نہ زرداری صاحب کے ساتھ ہیں, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, اور نہ کوئی اور بات کرنے کے قابل ہیں. ان کا منہ تو بند کر دیا گیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کا عہدہ دے کر. آخر یہ مسئلہ کیا ہے, کیوں بات الجھی ہوئی ہے اور تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ اس قدر تاخیر کہ ایک آرمی چیف الوداعی دورے تقریباً مکمل کر چکا ہے یا کر رہا ہے, اور اس کے جانشین کا اعلان نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک ہیجان برپا ہے, اضطراب برپا ہے, اور اس کو مختلف قسمی گولیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کو. کبھی وزیر دفاع کچھ کہتے ہیں, کوئی دوسرا وزیر کچھ کہتا ہے. تو بنیادی جو وجہ ہے, جو معلومات ہیں, وہ یہ ہیں کہ یہاں ملک کے بارے میں, ملکی سلامتی کے بارے میں, قومی سلامتی کے ادارے کے بارے میں اور ملکی دفاع کے حوالے سے کم سوچا جا رہا ہے. ہر سیاسی پارٹی اپنے مفاد کو ترجیح دے رہی ہے, اور ملک کا دفاع مد نظر نہیں بلکہ اپنے اپنے سیاسی مفادات کا دفاع مقصود ہے. ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ آرمی چیف ایسا ہونا چاہیے جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے اور ان کو عمران خان سے بچائے. ظاہر بات ہے یہ ذمہ داری نہ آرمی کی ہے نہ آرمی چیف کی ہے. آرمی چیف کوئی بھی ہوگا, وہ بہرحال اپنے ملک کا وفادار ہوگا, اپنے ادارے کا وفادار ہوگا, وہ قوم کے بارے میں سوچے گا. لیکن ان تجربہ کار سیاستدانوں کا خیال یہ ہے کہ ہم کسی کو جب اوبلائج کریں گے تو پھر وہ ہمارے مفادات کی آبیاری کرے گا. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں زرداری صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے فیصلے ہمیشہ ناقص ہوئے ہیں. وہ مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کو آرمی چیف بنایا, ان کے ساتھ ان کی نہیں بن پائی, اور اگر مرحوم زندہ رہتے تو وہ تو کہہ چکے تھے کہ میں مارشل لا لگا دوں گا. پھر انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو آرمی چیف لگایا, جہانگیر کرامت کی جگہ پرویز مشرف صاحب کو آرمی چیف لگایا. وہ تجربہ بھی ان کے سامنے ہے, اس کے بعد بھی جو تجربے ہوئے وہ سب کو معلوم ہے. کبھی بھی کوئی بھی آرمی چیف ان کی ذاتی توقعات پر پورا نہیں اترا, لیکن آج وہ پھر مصر ہیں کہ میں اپنی مرضی کروں گا. لیکن وہی اور زرداری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو اتنے جذباتی انداز میں فیصلے کرتے ہیں, نتائج واقف دیکھتے نہیں ہیں. 2008 میں انہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اگر میں انہیں قائل نہ کرتا لاڑکانہ بلا کر, جب وہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد تعزیت کے لیے آئے تھے, میں ان کو قائل نہ کرتا کہ آپ انتخابات میں آ جائیں, تو ان کی سیاست تو عمران خان نے ختم کر دینی تھی. وہ عمران خان بائیکاٹ پر مصر رہا, اس نے بائیکاٹ کر دیا. نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑا اور 13 میں ان کا جو ہے انہیں موقع مل گیا وزیر اعظم بننے کا. اگر وہ 8 میں آؤٹ ہو جاتے تو جو حشر بائیکاٹ کرنے والی باقی جماعتوں کا ہوا وہ ان کا بھی ہوتا. تو وہ فیصلے جذباتی نظر میں. لیکن خود زرداری صاحب جو ہیں وہ عملیت پسند بھی ہیں, وہ بہت زیادہ چالاک بھی ہیں, شاطر سمجھا جاتا ہے ان کو. لیکن خود وہ بھی اس گیم میں کم و بیش انداز مختلف ہے, لیکن کم و بیش نواز شریف صاحب کی طرح اپنی مرضی کی اپائنٹمنٹ پر مصر ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے. اور لیکن لگتا یہ ہے کہ اب مزید تاخیر نہیں ہوگی اور یہ معاملہ سلجھ جائے گا. اس لیے سلجھنا بھی ضروری ہے کہ اب یہ جو تاخیر ہے اس کی وجہ سے ملک ہی میں صرف وہ نہیں کہ باہر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور مختلف نو قسم کے جو باتیں ہیں وہ سننے کو آ رہی ہیں جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھیں. یہ ہماری ماضی میں تو کم از کم ایسا کبھی نہیں ہوا.
اور کبھی سوچا بھی نہیں گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی شہرت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ بڑی جلدی سے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس بار لگتا یوں ہے کہ ان کی جو یہ شہرت تھی وہ گہنا گئی ہے، اور وہ ان کی قوت فیصلہ یا تو اتحادیوں نے مفلوج کر دی ہے یا ان کے برادر بزرگ نے مفلوج کر دی ہے، اور وہ فیصلہ کر نہیں پاتے۔ کرنا وہ کچھ چاہتے ہیں، کہا ان کو کچھ اور کرنے کو جاتا ہے، اور وہ ان کی سوچ جو ہے اس پر ہمیشہ ایک بے یقینی اور اضطراب کا غلبہ رہتا ہے، اور وہ گو مگو کی کیفیت میں تذبذب کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ بر وقت نہیں کر پاتے، فیصلہ بھی نہیں کر پاتے اور بر وقت بھی نہیں کر پاتے، یعنی وہ تاخیر کرتے ہیں اور پھر اس تاخیر کے جو ہیں نقصانات ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس اہم معاملے میں بھی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اب وہ شہباز شریف صاحب جو پنجاب میں اپنی قوت فیصلہ کے حوالے سے مشہور تھے، اب ان کی قوت فیصلہ کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ یہ اتحادی حکومت کا فیض ہے یا برادر بزرگ کی بیرون ملک جو موجودگی ہے، اور وہ قدم قدم پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل میں ہی ہوں، پارٹی میری ہے، شہباز شریف کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی دانا شخص 4-5 مرتبہ وزیر اعظم کو باہر منگوا کر لندن بلا کر نہ تو جھاڑتا اور نہ ہی وہ یہ تاثر پختہ کرتا کہ فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں، میں جو کروں گا وہی ہوگا، شہباز شریف کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو والدین اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، وہ بھی ان کو، یعنی ایون زرداری صاحب نے بلاول کو اس سے کہیں زیادہ آزادی دی ہے جتنی شہباز شریف صاحب کو اس وقت حاصل ہے، اور وہ یعنی ایک ایسے گھن چکر میں پڑے ہیں کہ ایک طرف ان کو بھائی کا دباؤ ہے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کا دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے، تیسری طرف اداروں کا دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے، چوتھی طرف زرداری صاحب کا دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور قوم کے لیے وہ کچھ بھی کر نہیں پاتے، اور ایک تماشا بنا ہوا ہے حکومت۔ لیکن اس سب کے باوجود اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کا تقرر اگر میرٹ پر، سینیارٹی پر طے شدہ اصولوں کے مطابق ہوا تو یہ مرحلہ بخوبی انجام پائے گا، لیکن اگر برادر بزرگ کی مرضی کو فوقیت دی گئی تو اندیشہ یہ ہے کہ ایوان صدر میں، پھر عدالتوں میں، اور پھر سیاسی جو اجتماعات ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ اٹھے گا، اور زیادہ خفت شاید حکومت کو اٹھانی پڑے۔ اللہ کرے کہ وہ نوبت نہ آئے، کیونکہ اس ادارے کا اور اس عہدے کا اپنا ایک احترام ہے وہ اور رسپیکٹ ہے، وہ برقرار رہنی چاہیے۔ یہ معاملات نہ ایوان صدر میں الجھنے چاہیے، نہ عدالتوں کا رخ کریں، اور نہ عوامی بحث و مباحثے کا موضوع بنے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔